اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم ادب گفتگو میں یہ تھا کہ آپ کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے، حتیٰ کہ وہ ایسے گناہ جو آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر اس شخص کو مخاطب کیے بغیر معاملہ پورا ہو سکتا ہے تو آپ سب کو ایک عام نصیحت فرما دیا کرتے۔ کتنی ساری احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط کام ہوتے دیکھا اور آپ ممبر پر آئے اور آپ نے کہا کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ایسے ایسے کہتے ہیں، تاکہ جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی اصلاح کر لے اور دیگر کوئی فائدے کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کا نام لینے سے یقیناً اس شخص کی عزت نفس مجروح ہوگی اور دیگر لوگ بھی سمجھیں گے کہ یہ بات خالی اس کے لیے ہے، اپنی ذات کا اپنے فائدہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انداز تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بات کیا کرتے اور صحابہ سے یہی کہا کرتے کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ اور خیر کی بات کا مطلب یہ کہ دین دنیا کی بھلائی کی بات ہو، فضول بے معنی بے مقصد گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرہیز فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں تک کوئی میسج پہنچتا ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب ہم تک جس طرح پہنچا تھا ہم نے آگے پہنچا دیا۔ یہ ناکافی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات یقینی بات ہے، درست بات ہے اور مثبت بات ہے، خیر کی بات ہے، تب اسے آگے پھیلائیے۔ اگر اس میں شر ہے، اگر اس میں جھوٹ ہے، اگر اس میں کسی کی عزت اچھالی گئی ہے، یقین جانیے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچے گا اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔